وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بزرگوں عزیزوں، دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں بیٹھنے کا موقع دے، کہنے کے اعتبار سے یا سننے کے اعتبار سے، سب سے پہلے عمل کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال پر ہیں. عمل کی نیتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے عمل ہی کی نیت نہ ہو تو پھر ہر انسان اپنی اپنی نیتوں کا تابع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا استحضار نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کا بنانا اور بگاڑنا اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں حالات کو بنا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں حالات کو بگاڑ دیتے ہیں. کسی کا یقین ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں دی ہے. نہ ہماری طلب تھی، نہ اس کے لیے ہماری کوئی کوشش تھی. یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو حالات یہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول ہے، جب چاہتے ہیں بناتے ہیں، جب چاہتے ہیں بگاڑتے ہیں. دنیا کا قیام یہ ہمیشہ کا قیام نہیں ہے. ہم جو دنیا میں آئے یہ بہت مختصر سے وقت کے لیے آئے نہیں، بھیجے گئے. آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے. جائیں گے نہیں، بلائے جائیں گے. کسی کو اختیار دیا جائے کہ بھائی موت پسند ہے یا یہاں رہنا پسند ہے. تقریباً شاید دیندار ہو یا دنیا دار ہو، ہر ایک کی چاہت تو یہ ہوگی، چاہے دیندار ہو تو اس کی ایک خواہش ہوگی کہ ابھی نہیں ذرا اگلا جمعہ بھی مل جائے. تو نیت تو اچھی دینداری کی ہے، ابھی نہیں حج کے بعد، ابھی نہیں عمرے کے بعد، ابھی نہیں عصر کی نماز کے بعد. تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ دنیا سے کوئی جانا پسند نہیں کرتا، کوئی پسند نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر بیماری کی کوئی سخت رپورٹ آ جائے، چیک اپ کرنے کے بعد کوئی سخت رپورٹ آ جائے تو آٹومیٹک جو ہے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. چہرے کا رنگ بدل جانا شروع ہو جاتا ہے، اندر کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ بھی نہیں کیا کہ مجھے مرنا ہے، ارادہ بھی نہیں کیا. حیرت کی بات تو بزرگوں یہ ہے کہ تدفین کے بعد، کسی کو دفن کرنے کے بعد بھی جو ہے دور دور تک بھی تصور نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک دن بھی ہونے والا ہے. غفلت کا ماحول ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی ہے. تو اللہ نے وجود بخشا ہے، جس فضل سے وجود بخشا ہے، جس فضل سے وجود بخشا ہے، جس فضل سے پیدا کیا ہے، جس فضل سے دنیا میں بھیجا ہے، اسی عدل سے اللہ تعالیٰ بلانے والے بھی ہیں. اسی عدل سے بلانے والے. یہ ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے نا، دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. دارالامتحان امتحان کی جگہ ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے. بڑا ٹیسٹ قبر میں ہوگا، فائنل ٹیسٹ حشر میں ہوگا. تو یہ ہوتا رہے گا، چھوٹے موٹے ٹیسٹ اور روزانہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ روزانہ بندوں کو آزماتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. جب دنیا دارالامتحان ہے تو دارالامتحان کے اندر ہم نے پیپر بھی دے دیے، کوشچنز بھی دے دیے کہ کیا کیا سوالات ہیں.
ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ تمہیں کچھ تو اورلی دینا ہے، کچھ پریکٹیکلی دینا ہے، بتائی جائیں گے وہ چیزیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی حالات خراب کیے جائیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کچھ چیز کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے۔ اللہ اس کو فرما رہے کچھ چیز، حالانکہ بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت اپنے احکام کی ہے۔ ان حالات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمیں یاد رکھتے یا نہیں رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کیا یعنی برتاؤ ہوتا ہے، اور یہ کیا ریٹرن دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشیء، کچھ چیزوں کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے۔ من الخوف، سب سے پہلے ہم ایسا ڈر ڈالیں گے، ایسا ڈر کہ اس ڈر کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے ہل جاتے ہیں۔ بشری تقاضا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جہاں بہادری رکھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دلری رکھی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈر اور خوف بھی رکھا ہے۔ ڈر اور خوف، اگر انسان سے نہ ڈرے، اگر انسانوں سے نہیں ڈرے تو کبھی کبھی انسان جنات سے تو ڈرتا ہی، کبھی کبھی کیا بلکہ زیادہ ڈرتا ہے۔ تو خوف، ڈر رکھا ہے اللہ نے، کتنی چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کھلاتی ہے، یہ کرتا ہوں، تو زمین پہ ڈالو تو صحیح، جیسی زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بڑا اسدہ بن گیا، بڑا اسدہ۔ جب اسدہ بن گیا تو کیا ہوا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگ رہے، اور کیسے بھاگ رہے؟ اللہ اس کی تعبیر فرما رہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پلٹ کر کے دیکھنے کو بھی تیار ہے۔ کیونکہ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پیٹھ پھیر کر یا چہرہ پھیر کر اگر دیکھ لیتے، پلٹ کر دیکھ لیتے، تو دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنی رفتار کم کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ نبی ہے، انسان ہے، عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے لیکن انسان ہے۔ تو اس انسانیت کا اثر کیا ہے؟ کہ اس انسانیت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈر اور خوف رکھا ہے، ڈر اور خوف رکھا ہے۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ڈر اور خوف کے ذریعے سے، تو کچھ ایسے حالات آ جائیں گے، حالات تو پورا کا پورا جو ہے حالات ایسے ماحول بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈرے، بے چین ہو جاتا ہے انسان۔ تو جو ہے اس خوف والے ماحول کے وقت میں سب سے پہلا کام اپنی زبان کو حرکت دینا۔ ایک تو ماحول خوف والا، ڈر والا ماحول، تو اس وقت میں زبان کو حرکت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ جیسے بچہ بار بار کہتا ہے سوری ٹیچر سوری، آئندہ سے نہیں کروں گا نا، آئندہ سے نہیں کروں گا نا، آئندہ سے نہیں کروں گا نا۔ اس کی معافی کی ادائیں بعض مرتبہ کچھ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، ان کی فطری ایکٹنگ بہت بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے۔ وہ جب معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر ہنس رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ادائیں دیکھو نا کتنی اچھی ہے، اس کی ادائیں دیکھو نا کتنی اچھی ہے، تو بار بار اس کو ڈراتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ڈرا رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ادا پسند آئی ہے معافی کی، ادا پسند آئی ہے معافی کی، اس لیے بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان والے اللہ سے توبہ استغفار کرتے تو ساری ایکٹنگ بھی کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آتا تو رونے سے شکل ہی بنا لو نا، اس میں بھی وہ مہربان ہو جاتے ہیں، اس میں بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ادائیں پسند آ جائے، تو جب ادائیں پسند آ جاتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا دھمکی نہیں رکھتے ان کو، دیکھا ابھی چھوڑ دیتی ہوں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں ذرا ایسا کرے گا نا تو پھر دیکھ میں کیا کروں گا، اس کو دھمکی میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے فرما بردار بندوں کو ایسی دھمکی میں رکھتے۔ استغفار تو اللہ ہی کو پتا ہے نا، جس نے پیدا کیا اس کو ہماری ساری نس پتا ہے، تو اس کو پتا ہے ان کی استغفار بہت کچی ہے، تو ان کی توبہ بہت کچی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے ان کی بہت دوری ہے، تو یہ توبہ میں اور بھی کمزور ہے۔ کون سی حالت میرے دوستوں ایسی ہے جو اللہ کو پتا نہیں، ساری حالات کا پتا ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ جانتے ہیں کہ ان کی توبہ اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری مدد ایک ساتھ نہیں دیتے، ایک ساتھ نہیں دیتے. کہ اگر فجر میں مدد آ گئی تو پتہ چلا اثر سے پوری کی پوری مسجد خالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمانے والی چیز خوف ہے. خوف. تو پہلے زبان کو حرکت دے، دوسرا کام اپنے اعضاء کو حرکت دے، یعنی فزیکلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام، وہ اعمال کا اہتمام کرے جن اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کے فیصلے ہوتے ہیں، رحم کے فیصلے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اعمال بتائے، حدیث پاک وہ اعمال بتائے باقاعدہ، عملی طور پر کر کے بتایا باقاعدہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کسی قسم کا خوف اللہ کے نبی علیہ السلام پر لاحق ہوتا، کسی قسم کا خوف، آسمانی ہو یا زمینی، انسانوں سے ہو یا کسی اور سے ہو، جب اس قسم کا خوف ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مسجد کا رخ کرتے، مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے. اب اگر ان چیزوں کے اوپر یقین بنا ہوگا تو آسانی سے انسان اس پر عمل کرے گا، اور یقین نہیں بنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خالی کلمہ نماز سے کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. خالی کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جملے کسی اور کے نہیں ہیں، کسی وطنی بھائی بہن کے نہیں ہیں، یہ جملے ہمارے مسلمانوں کے ہیں. جو جس تنظیم میں کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ تنظیم کل کے کل اس کی خدا بنی ہوئی ہے، اس کی وہ تنظیم کل خدا ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا. ہم لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ایجوکیشن نہیں اس لیے مارے جا رہے ہیں. کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہماری پوزیشن نہیں ہے. کل تنظیم پہ اس کی پوری خدائی یہی ہے، وہ اسی پر اہمیت دیتے رہے. منع نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اول فوقیت اس کو دینی چاہیے. جو اعمال بتلائے گئے انبیاء علیہ السلام کے حالات پڑھیے قرآن پاک میں، جن جن نبیوں پر حالات آئے، جن جن نبیوں پر حالات آئے، ان انبیاء علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا. کوئی ایک واقعہ تو بتا دو کہ کسی نے کہا چلو جا کر کے فرعون سے سیٹلمنٹ کر کے آئیں گے نا. تو ایک واقعہ بتا دو، نمرود سے جا کے سیٹلمنٹ کر کے آئیں گے. نہیں، ہر ایک کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ سب کے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب کے سب نیکی کے کام میں دوڑنا شروع کر دیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اپنے رب کو پکارتے تھے. کیسے؟ امید کی حالت میں اور ڈرتے تھے. امید یقین کے ساتھ، ڈرنا اس لیے کہ اپنے عمل کا مسئلہ ہے کہ کہیں وہ کام اس سے نہ ہو گئے ہو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے سب سے پہلا رخ مسجد کی طرف، اعمال کی طرف. مساجد کو آباد کیا جائے نمازوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے. اس کا مزاج بنایا جاتا ہے. گھروں میں عورتوں کا مزاج بنایا جائے کہ اعمال کی طرف لپو، اعمال کی طرف رجوع کرو، متوجہ کرنا پڑتا ہے ان واقعات کو، احوال کو سنا کر. حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر کتنا زبردست حال آیا ہے کہ باہر سے کوئی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں، کرنا چاہے تو جا بھی سکتا نہیں. یوسف علیہ السلام تو بھی قید میں تھے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اور وہ سمندر میں، مدد کی ظاہری کوئی بھی شکل نہیں ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں کیا کر رہے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں. تو بعضوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ وہاں بھی کھڑے ہو کر نماز میں مشغول تھے، نماز میں مشغول تھے. اور دوسرا وہ تسبیح کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ غلطی ہو گئی، آپ کی ذات تو پوری کی پوری پاک ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. تو خوف کی حالت میں بھی اپنے آپ کو اعمال میں زبردستی لگانا، طبیعت نہیں لگ رہی پھر بھی لگانا نہیں، اعمال کی طرف لگ کے اعمال کی طرف رجوع کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، فرائض کا اہتمام کرے، فجر کی نماز پڑھنے کا مزاج بنائے. چھوڑ پکڑ ہوگی، دیر ہوگی، یقیناً ہوگی، تو خوف اس کا علاج بتائے. ایک تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
اس کا نمبر آ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دوسرا امتحان کا جو پیپر ہے وہ بھوک ہے، بھوک، گیس بند، سلنڈر نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوگا کہ بھوک کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کھانے پینے کی جو چیزیں فراہم نہیں ہوگی وہ نہیں ملے گی، تو کیا ہوگا کہ آج نہیں بھی ہوا تو دجال آنے کے وقت تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ساری کوششیں دجال کو لانے کی تو ہے، ساری کوششیں جو ہے دجال کے لانے کی ہے ساری، کہ دجال آ رہا ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے ضابطے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا نام لے رہے ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہو، تو تمہیں سہولت نہیں ملنے والی، سہولت نہیں ملنے والی۔ اور اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کا جو بندہ بندی جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، انہیں جو ہے دنیا کی سہولتیں بہت کم ملے گی۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم اسی قسم کا ہے، سہولتیں کم ملے گی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں ہمارے زندگی گزارنے کے اسباب کیا ہوگا؟ ہماری زندگی گزرے گی کیسی؟ کہا کہ اگر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات پر نگاہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک سبحان اللہ اس کی پیاس بجھا دے، ایک الحمدللہ اس کا پیٹ بھر دے، ایک اللہ اکبر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے۔ تو یہ ترتیب ہے میرے بزرگ کہ بھوک کے ذریعے سے آزمائے وہ۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک طریقہ اپنے نعمتوں کی قدردانی کرنی ہے، نعمتوں کی قدردانی کہ اس وقت میں جو اناج مل رہا ہے، جو اناج مل رہا ہے اس کو ضائع مت کرو، اس لیے کہ نعمت کے بڑھانے کے، نعمت کی قدر نعمت کے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کے اوپر شکر کرو گے تو شکر صرف الحمدللہ نہیں، عملی شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے، کہ جو نعمتیں مل رہی اس کی قدر کرو، اناج کو ضائع مت کرو۔ شادی بیاہ میں جا رہے ہو، ولیمے میں جا رہے ہو تو وہاں بھی اناج کا خیال رکھو، اناج کا خیال رکھو۔ پانی جتنا پینا ہے اتنا پی لو، اب چھوڑ دیا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوا ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوا ہے۔ ذہنیت ایسی بنا دی گئی کہ کسی کا جھوٹا پینا ہو جیسے ناپاک پانی، ایک دوسرے کا پانی پیو، گھروں میں پیتے ہو وہاں کیا حرج ہے؟ اور اگر نہیں پی سکتے تو کم از کم درجے میں اس پانی کا صحیح استعمال کہ اسی سے ہاتھوں دھو لو، کم از کم اتنا پانی ضائع نہ ہو، اتنا پانی ضائع نہ ہو۔ 1000 بوتل منگائیے، اس میں ایک بوتل کی کیا بات کرتے ہیں مولانا؟ ان کا حساب وہ دیں گے، میرا حساب مجھے دینا ہے۔ جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو، 2 نہیں 10 مرتبہ مانگو، لیکن جتنا کھانا ہم کھا سکتے اتنا ہی لیں۔ ہماری حالت کیسی؟ ہر وقت ہماری حالت ایسی، ہر وقت جیسے کہ روزے دار کی افطار کے وقت، روزے دار کی افطار کے وقت ایسا لگتا ہے پورے کے پورے محلے کا جتنا افطار کا آئٹم ہے نا سب یہ اکیلا نپٹانے والا ہے، اور پتہ چلا پانی پر آدھا آؤٹ اور 2 کھجور اور 1 بھجیے کے بعد آؤٹ، پورا آؤٹ، اور تراویح کے بعد میں آؤٹ پٹ، یہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ہر وقت یہ حالت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے نا، مومن وہ 1 انگڑی کھاتا ہے، 1 انگڑی، 1 انگڑی، اور جس کو اللہ نے وہ دولت دے دی ہے وہ 7 انگڑی کھانا کھاتا ہے، 7 آنکھ۔ تو اس لیے جو ہے نعمتوں کی قدر کرو، کھانا اناج ضائع نہ کرے، بالکل اناج ضائع نہ کرے، اس کی قدر کرے، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہو۔ یہاں تک کہ محتاج علماء جن کے یہاں تربیت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہوٹلوں میں اگر جاتے ہیں تو وہ کانلا وغیرہ دیتے ہیں کچوبر کے طور پر، منہ کو لگانے کے لیے، منہ کو لگانے کے لیے، ایک منہ میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک منہ کو لگانے کے لیے۔ اچار کیوں کھاتے ہیں؟ منہ کو لگانے کے لیے۔ تو وہ جو دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوشش کرو کہ کسی چمچے کے ساتھ اس کو لے کر کے، تاکہ لوگ اس کو یہ پسند نہیں کرتے کہ ہاتھ لگنے کے بعد اسے پھینک دیا جاتا ہے، چمچے سے اس کو لو اور لے کر کے اپنے پلیٹ پر
جتنا لگ رہا ہے. بعد میں ویٹر سے کہہ دو کہ بھائی اس میں ہم نے ہاتھ نہیں لگایا, اسے ضائع مت کرو, ہماری ذمہ داری پوری. اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ پھینک دیا جائے گا تو اس سے کہنا بھائی اس کو پیک کر کے دے دو, کسی ایک وقت کا سادن تو بن جائے. چھوٹے سے چھوٹا لیمو, اگر وہ ایک لیمو کے 4 نہیں 12 ٹکڑے کر کے دیتے, اتنے سخی ہو گئے لیمو کے معاملے. لیمو دونوں اعتبار سے مہنگا ہے, روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. اسی لیے بعض حکماء نے لکھا ہے کہ لیمو کے اندر اتنے فائدے ہیں, اگر بیج نہ ہوتا نا اس کے اندر بیج نہ ہوتا تو موت کا بھی علاج بن جاتا. یعنی بڑائی بتلانے کے لیے, اس کے فوائد کو بتلانے کے لیے کہ موت کا بھی علاج بن جاتا. یہ ہے, اس لیے جو ہے نعمتوں کی قدر. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کہ اللہ تبارک و تعالی مالوں کے اندر جو ہے کرنسی کو ڈاؤن کر دے, کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی تو پھر قصوروار کون؟ قصوروار ہم ہیں. اور نہیں بھی ہیں تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے, یہ ہمارا ایگزام ہے, یہ ہمارا ایگزام ہے. اس وقت میں پرنسپل کو یا یہ کہ جو ہے انچارج کو یا یہ کہ مانیٹر کو, سپروائزر کو بات کر کے یا اس کو جو ہے بڑا بلا کہہ کر کے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہمیں تو ایگزام دینا ہی دینا ہے, اور فیصلہ تو پیپر پر ہی ہونے والا ہے. تمہاری جو پہچان ہو, جس سے بھی پہچان ہو, وہ بات کی بات ہے. دنیا میں سیٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فٹنگ کو دیکھتے ہیں. دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اہلیت کو دیکھتے کہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. مانگ تو بہت کچھ رہا ہے, بغیر محنت کے بہت اونچا اڑنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کی اہلیت نہیں. اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزمائے, کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کے ذریعے سے آزمائے, جانوں کے ذریعے سے. کبھی بیماری, کبھی کچھ دکھ درد, کبھی کچھ غم, کبھی کچھ ایسی ناگوار باتیں کہ جو بالکل انسان اسے پسند نہیں کرتا ہے, تو وہ چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ثمرات سے بظاہر فروٹ مراد ہے, بظاہر جو ہے فروٹ مراد ہے, پھل فروٹ. کیونکہ پہلے جو ہے باغوں کا نظام زیادہ تھا, باغ, کھجور کے باغ, انار کے باغ, ایسے انگور کے باغ, تو پہلے اس کا نظام زیادہ تھا. لیکن محدثین نے, مفسرین نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ کہ اب جو ہے اس کے اندر ساری کی ساری وہ چیزیں جو انسان کھانے پینے کے لحاظ سے جس کو پسند کرتا ہے, وہ چیزیں جو ہے کبھی مارکیٹ میں ملے گی, کبھی نہیں ملے گی, کبھی کم ملے گی, کبھی کم ملے گی. جیسے ایک زمانہ آیا تھا کہ سیب وہ کم ہو گئے تھے, بہت سستے مل رہے تھے, اور پیاز 100-200 روپے کلو ہو گئے تقریباً. تو میں نے نہیں سنا, ان زمانے میں بھی تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے کہ کبھی کسی نے جو ہے اپنے سالن کے بنانے میں بجائے کاندے کے, بجائے پیاز کے, سیب ڈالے, میں نے نہیں سنا. تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں ہوگی. اس وقت کے حالات جو ہے نا, اس وقت کے حالات, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو بھی اور سمجھو بھی. اور پڑھو اور سمجھو کس لیے؟ عمل کے لیے. درس قرآن ہوتا ہے, تھوڑا وقت نکال کر کے بیٹھے باقی, اور بیٹھنے کے بعد جب سنا گیا نا, تو سننے کے بعد کی کیفیت یہ ہو کہ عبداللہ تو نے کہا تو اتنی ساری باتیں, لیکن تیری زندگی سے پوری کی پوری خالی ہے. مجھے یہ آیت تیرے بدن میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اپنا جائزہ ایکسرا ہم نے اپنا نکالا تھا, اپنے علاج کے لیے نکالا تھا. سونوگرافی میں نے اپنے لیے کی تھی, نہ ایک دوسروں کے لیے کی تھی. تو اب جب سونوگرافی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, ایکسرا سامنے آ گیا ہے, تو میں کیا کر رہا ہوں؟ دوسروں کا علاج کر رہا ہوں, دوسروں کی مرہم پٹی کر رہا ہوں. یہ ہو رہا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگے. علم نافع کیا ہے؟ جو علم, جو معلومات تمہیں اعمال پر کھڑا کر دے, وہ علم نافع ہے. جو معلومات, جو تمہاری جو نالج ہے, اگر وہ تمہیں صرف بحث بازی تک رکھے, بحث بازی تک ہی رکھے, تو وہ علم نافع نہیں بلکہ علم خیر نافع, فائدے والا علم نہیں ہے, فائدے والا ہے.
اور حدیث پاک میں آتا ہے بعض علماء قیامت کے قریب ایسے ہوں گے جن کا قرآن اور جن کی حدیث ان کے گلے سے نیچے نہیں ہوگی. اس میں صرف مولانا لوگ نہیں ہیں جو مدرسے میں پڑھ کے آئے، ہر وہ بندہ وہ بندی جس کو اتنا نالج ہے حلال کا اور حرام کا اور اس کو وہ احتیاط نہیں کرتا، وہ احتیاط کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا. اس لیے جو ہے اپنے اعمال کی فکر کرے. آگے اللہ فرما رہے ایک صفت کہ ان سب حالات کے اندر تم ایک دم کلیئر ہو، ایک دم پرفیکٹ ہو، ہر چیز سے برابر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق چل رہی ہے. جو بھی حالات آ رہے تو اگلا فارمولا دے دیا وبشر الصابرین. وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو تو خوشخبری سنا دیجئے. الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ سن لو، دھیان سے سنو، توجہ کے کانوں سے سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اللہ کی مدد بہت قریب ہے. 13 سال ان کے گزر گئے، ہمارے 13 سال نہیں گزریں گے، 13 مہینے ہی گزریں گے، اس سے کم گزریں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں. ان کے 13 سال گزر گئے مکی ترتیب پر نبی کے ہوتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد بہت قریب ہے. اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے، ان کی صفات کو بتلا رہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ناگوار حالات سامنے آ جاتے ہیں، ناگوار حالات جب سامنے آ جاتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے کے پورے دل کے سکون کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے، یہ کہتے ہوئے آئے تھے اللہ کے پاس سے، جائیں گے اللہ کے پاس. ہر چیز لوٹ کر کہاں جانے والی ہے؟ اللہ کے پاس جانے والی. یہ اطمینان کے کلمات ہیں، یہ اطمینان کے کلمات. اگر ان کلمات کے پڑھنے کا اور ساتھ ساتھ کیفیت کے ساتھ اگر اس کو تصور کر کے سمجھ کر اگر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی محنت بھی اگر لگا لی جائے تو پھر کیا ہو؟ یہ پھر ایمان کا مزہ ہے. ایمان کا مزہ ہے، شریعت کا مزہ ہے، قرآن اور سنت کا مزہ ہے کہ انسان کے رگ رگ کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا اللہ نے موت سے پہلے موقع دیا ہے. اسی کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری فکر کرے، حالات کے تابع ہو کر کے خالی بے چین نہ گھومے اور اتنے آزاد بھی نہ گھومے کہ کچھ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے ہم امتحان لینے والے ہیں تو امتحان تو ہوگا، آج نہیں کل یہ تو ہونے والا ہے، لیکن اس امتحان کا حل بتائیں. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا اس بات کو عمل کی توفیق